محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بدبخت بادشاہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ جب نمرود بادشاہ بنا تو اس نے سب کو کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ اس وقت لوگ لکڑی کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ لوگوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا۔ جب لوگوں کو اس کام میں پڑے ایک عرصہ گزر گیا اور لوگ اللہ کو بھول گئے۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی بہت ہی تھے۔ ان میں ایک بڑا نجومی مقام رکھتا تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کی بات سن کر نمرود نے اپنے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ تو پیارے دوستو، نمرود یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ نمرود نے حکم دیا میری سلطنت کے تمام مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر پائے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ پیارے دوستو، نمرود کے حکم سے بابل میں 1,00,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ نمرود کے خیال میں وہ ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک دے گا، لیکن یہ اس کی ناعقلی تھی۔ اسی علاقے کی ایک عورت نونا نامی تھی جو اس وقت حاملہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حمل کو چھپا دیا۔ جب اس عورت کا بچہ جننے کا وقت آیا تو وہ نمرود کے درندوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس عورت نے اس غار میں جا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس عورت نے بچے کو غار میں لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے وہ عورت غار کا دروازہ پتھروں کے ساتھ بند کر کے وہاں سے شہر کی طرف آ گئی۔ دوسرے دن پھر وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ محترم ناظرین، اس بچے کے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں آپ کو ادب و احترام کی بڑی بڑی باتیں سکھانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ علیہ السلام کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں سناتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ماں کو کیا پتہ تھا کہ جس بچے کو میں کہانیاں سناتی ہوں وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہترین دوست اور پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی غار میں بسر کر دیے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کے دل میں شہر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ تو پیارے دوستو، ماں نے کہا بیٹا، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام رات کے وقت غار سے نکلے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بتایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت ابن کثیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے۔
علماء کرام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام پر اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں جو آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا گیا ہے وہ معزز کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طارق کی وفات کے بعد آزر نے اپنے آپ علیہ السلام کی والدہ سے عقد کیا ہو، اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو آزر کے بیٹا کہا گیا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا تھا، پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ ان بتوں کو بیچ کر خود ان سے خوب منافع حاصل کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کا بہت زیادہ نام تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروش کا کام کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس گئے تو چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچ کے لیے بازار میں بھیجا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گلے میں رسی ڈالی۔ وہ بتوں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آواز بلند کر رہے تھے کہ آؤ میرے سے بت خرید لو۔ جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، بت کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت آپ علیہ السلام کے چچا سے کی۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحتیں کی اور اس کے دن کے بعد بتوں کو فروخت کرنے کے لیے انہیں نہ بھیجا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں، یہ بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چچا نے کہا کہ کیا تم ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہے ہو؟ اگر آج کے بعد آپ کی زبان پر یہ لفظ آئے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، نہ تو یہ بت عبادت کے لائق ہیں اور نہ ہی نمرود عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیلاتے گئے۔ جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو نمرود نے اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون جوان ہے جس نے ایک نیا ڈرامہ لگا دیا ہے۔ درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا آزر کے گھر کا جوان ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ نمرود کے چند آدمیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس دو ملزم تھے، نمرود نے ایک کو معاف کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ تو ناظرین گرامی، نمرود کہنے لگا، میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا، اور میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر، نہ تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آزر، میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا چیز ہے؟
جس کو آپ خود ہی بناتے ہو، ان کو فروخت کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بات سن کر آزر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت نکل جا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، میں بس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ایک خدا کا پیغام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہمیشہ ایک ہی خدا کی دعوت دیتے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے، بتوں کی ہمیشہ ہی مخالفت میں بولتے رہے۔ بابل کے لوگ ہر سال ایک میلہ منایا کرتے تھے۔ بابل کے لوگ اس میلے میں طرح طرح کی نمائشیں کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنے شہر سے باہر جا کر اس میلے میں گزارا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، جب وہ میلہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ جانے کا کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ میری طبیعت بہت سخت خراب ہے۔ جب وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم ان کھانوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا کلہاڑا لیا اور سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب مشرکین واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، وہی ہمارے بتوں کی ہر وقت مخالفت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد خود بخود ہی پورا ہوتا جا رہا تھا۔ بابل کے بڑے بڑے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے سب بتوں کو کیوں توڑا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر انہوں نے سوچا کہ ہم نے اپنے خداؤں کے پاس کسی کو نہیں چھوڑا، ہماری ہی غلطی ہے اور ہماری غلطی کی وجہ سے ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر انہوں نے سبق حاصل کرنے کے بجائے شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ بت باتیں نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تم کو نفع یا نقصان نہیں دیتے؟ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے خداؤں کو خود ہی مٹی، لکڑی اور پتھروں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ تمہاری باتوں سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے تم ہی ہو۔ اگر آج آپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں تم ہمارے بت خانے کو ہی مٹا دو۔ وہاں کھڑے سب لوگوں نے یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ نمرود کا نمائندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ اب نمرود اس نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا تو نمرود نے کہا کہ اس نوجوان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نمرود نے سب کو حکم دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کرے گا، ان کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ لوگوں نے بت کھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایندھن اکٹھا کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند رکھا تھا۔ جب لوگوں نے ایندھن کا بہت ہی بڑا ٹال لگا دیا، پھر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اپنے عروج پر تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ آگ والے میدان سے تھوڑی دور ایک بڑا سا برج مینار بنا ہوا تھا۔
جہاں نمرود کے وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے دلوں میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ منجنیق کو سب سے پہلے شیطان نے بنایا تھا، پھر اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمانوں اور زمین سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زمین نے کہا کہ یا اللہ، اس دنیا میں میرے اوپر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا و آسمان کی ہر چیز نے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام خود اپنے لیے دعا کریں گے تو میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے ارد گرد پھول پیدا ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی آگ کو پھونک مارتی اور مینڈک آگ پر پانی ڈال رہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی سب سے آگ ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے محفوظ رہنے کے لیے مدد فرمائی۔